ابراہیم کوئی کافر نہیں تھے، ابراہیم کوئی مشرک نہیں تھے۔ اللہ بار بار قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلمان تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے اللہ، یہ تو ہم بھی جانتے کہ ابراہیم مسلمان تھے، یہ بار بار تو قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسکول میں ٹیچر پڑھاتا ہے، پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ٹیچر کتاب میں دیکھ کے پڑھا دیتا ہے، یہ تھیوری ہوتی ہے، اور ٹیچر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، بچوں ایسے کرنا۔ جب پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے تو اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے لوگوں کے دل اور دماغ پر۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تھیوری کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، یا آپ کو دیکھنا ہے تو حدیث دیکھ لو۔ لیکن اسلام پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے، اسلام پر عمل کیسے کیا جائے، اسلام کو فالو کیسے کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے اسلام کو پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، او لوگو، ابراہیم سچا پکا مسلمان تھا۔ اے یہودیو، آپ جانتے ہیں دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے محبت کرتی ہے۔ ہم تو کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، یہودی اپنا باپ قرار دیتے ہیں، عیسائی اپنا باپ قرار دیتے ہیں، عیسائی بھی محبت کرتے ہیں، یہودی بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے یہودیو، تم کس منہ سے ابراہیم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم تو شرک کرتے ہو، تم تو اللہ کا بیٹا قرار دے۔ کوئی کیڑا چلا گیا اندر، کاٹ رہا ہے، نہیں پڑے نکلا، پتہ نہیں کہاں سے، لگ رہا ہے پڑوسی ملک سے آیا ہے۔ اللہ رحم کرے، کیڑے اتنے کہاں سے آ گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہودیو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کے چاہنے والے، کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو؟ تم مکار ہو، تم ایک نمبر کے مشرک ہو، تم اہل توحید کے دشمن ہو، اور میرا ابراہیم تو امام الموحدین ہے، امام المسلمین ہے، ابراہیم تو سچا پکا مسلمان ہے، ابراہیم نے کبھی توحید سے سمجھوتا نہ کیا، کبھی غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا۔ اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بولتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم سے محبت کرتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو سچا پکا مسلمان تھا، وہ تو نہ تو یہودی تھا نہ تو عیسائی تھا، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق اگر کسی کا ہے، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، فرمایا ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے سب سے قریبی اگر تعلق کسی کا ہے تو ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم کو فالو کرتے تھے، جو ابراہیم کے طریقے پر چلتے تھے، اور اس آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مسلمانوں کا ہے۔ اے یہودیوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان سے اپنا تعلق جوڑنے کا۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی، کوئی قبر پہ سجدہ کرے اور کہے کہ صاحب میں نبی کا عاشق ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ارے جب تو قبر پرستی میں لت پت ہے تو کس منہ سے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جس کی گردن، جس کی پیشانی قبروں اور مزاروں پر جھکتی ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ، میرے نبی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو قبر پرستی سے روک کے گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنے مرض الموت میں، اس بے چینی کے عالم میں، جب آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، اس بے قراری کے عالم میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ تو قبر پرست اگر یہ بولے کہ میں نبی کا چاہنے والا ہوں تو کتنا بڑا جھوٹا دعویٰ ہے۔
عیسائی بولے کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں. ارے جب تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو تو کس منہ سے ابراہیم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتا ہے؟ ابراہیم تو توحید والے تھے، صاف ستھری توحید والے. ابراہیم کی توحید ون سائیڈڈ تھی. ابراہیم کی توحید میں کوئی سافٹنس نہیں تھی، کوئی اس میں مفاہمت نہیں تھی، کوئی کمپرومائز نہیں تھا. توحید میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں. آج افسوس کی بات ہے ہم اس لیول پر پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیاں کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو تیاگنے کو تیار ہیں. ابھی آج میں نے ایک نیوز پڑھی، جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں، ایک مسلمان لڑکی مرتد ہوتی ہے، غیر مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے، 4 سال تک وہ لڑکا اس کے ساتھ استحصال کرتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے بعد دوسری شادی کرنے لگتا ہے. اور جب یہ منع کرتی ہے تو الٹے اسی لڑکی کے خلاف کیس کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لو جہاد کا مجھ کو شکار بنا رہی تھی اور اس نے ناٹک کیا تھا اور یہ اسلام کو چھوڑا تھا، اس نے مجھے پھنسانے کے لیے الٹے لڑکی کے خلاف کیس کر دیتا ہے. اور یہ نیوز جب اخبار میں آتی ہے تو میں نے فیس بک پر کہیں پڑھا کہ اس نیوز کے ساتھ یہ بات لکھی تھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک اللہ ہے. تو نے اسلام کو چھوڑا تھا، تو نے ایمان کو چھوڑا تھا، آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا. اور یہ ہر اس انسان کا انجام ہونے والا ہے جو اسلام اور ایمان کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے. ایمان کوئی اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھیوں. کوئی پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کو چھوڑا. اسلام کے لیے گردنیں کٹائی گئی ہیں، اسلام کے لیے جانیں دی گئی ہیں، اسلام کے لیے مال، اسباب، گھر بار، وطن، بال بچے سب چھوڑے گئے ہیں. اور صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے میرے پیارے ساتھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کو نہیں چھوڑنا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ابراہیم اللہ کے سچے پکے مسلمان بندے تھے. ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے. ایک پوری امت کی توحید کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابراہیم کی توحید کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابراہیم کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ نے جب بھی کوئی حکم دیا ابراہیم نے اپنے سر کو جھکا دیا. ابراہیم اپارچونٹی دیکھ کر، موقع دیکھ کر اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے. جب بھی اللہ کا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھک گئی. قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے وفادار بندے تھے. میرے بھائیوں، قربانی کرنے کے پہلے یہ سوچ لو کہ ابراہیم کا طریقہ تم نے کتنا اپنایا ہے. ابراہیم وفادار تھے، ہم غدار ہیں. ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟ جس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، جس اللہ کی دھرتی پر چلتے ہیں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس اللہ کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس اللہ کی دی ہوئی غذا کھاتے ہیں، اس اللہ کا نام بھی کتنے مسلمان 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں لیتے. ارے ہم سے بہتر تو وہ جانور ہے، وہ کتا ہے جس کا مالک اسے چند ہڈیاں دے دے تو مالک کے پیچھے پونچھ ہلاتا ہوا ٹہلتا ہے. ہم سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلا دے اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں، دشمن کی فوج میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں. اے انسان ذرا اس گھوڑے سے تو وفاداری سیکھ جو اپنے مالک کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. ابراہیم سے وفاداری سیکھو میرے ساتھی. ابراہیم وفادار تھے. آج ابراہیم کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں. درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جس طریقے سے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ اے اللہ تو قابل تعریف بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ درود شریف میں ابراہیم کا نام لیتے ہیں، کچھ تو خاص بات ہے ابراہیم کے اندر، کچھ تو اسپیشل ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اوپر اور نام ابراہیم کا بھی لیتے ہیں کہ اے اللہ تو ویسی برکت نازل فرما جیسی برکت تو نے ابراہیم پر نازل فرمائی۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، آج اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہائے 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 کتنی محبت کرتے ہیں۔ ابھی شیخ جمیل اختر صاحب بیٹیوں پر ایک نظم پڑھ رہے تھے۔ ایک دن ہمارے مدرسے میں ایک آدمی آیا، بیمہ والا، وہ آتے ہیں نا لائف انشورنس والے، LIC والے، اس کو کسی نے بتا دیا عبدالغفار صاحب کی 3 بیٹیاں۔ میرے پاس آیا، کہا کہ ارے مولوی صاحب آپ کو 3 بیٹیاں ہیں، شادی کے ٹائم آپ کو بہت پیسہ چاہیے، تینوں کے نام پر آپ پالیسی لے لیجئے۔ میں نے کہا تو یہاں سے چلا جا بھائی، بیٹی والوں کو اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں دنیا والے، ایسا لگتا ہے کہ بیٹی نہیں بوجھ آ گئی۔ بیٹی کے نام پر کوئی LIC لے رہا ہے، کوئی پراپرٹی خرید کے رکھے ہوئے ہے، کوئی ابھی سے ہی سونا بہت مہنگا ہو رہا ہے، سونا لے کے رکھ لو، بیٹی کی شادی کے ٹائم دینا پڑے گا۔ اتنی فکر ہے بیٹی کے مستقبل کی۔ ابراہیم نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا ہے میرے بھائی، اولاد کی فکر ہے تو سونے کی تیاری مت کرو، پراپرٹی کی تیاری مت کرو، انشورنس کی پالیسیاں مت لو۔ اگر واقعی اولاد کی فکر ہے تو اولاد کی آخرت کی فکر کرو، اولاد کے عقیدے کی فکر کرو۔ تمہاری اولاد کل سونے اور چاندی میں نہا بھی جائے لیکن اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دے، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو دے، میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گی۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں، میں تو توحید والا ہو کر کے جنت میں چلا جاؤں، میرا سگا بیٹا، میری سگی بیٹی، میرا خاندان، میرا پریوار جہنم کی آگ میں جل جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ تمہارا پریوار جہنم کی آگ میں جائے؟ اگر گوارا نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابراہیم کو جب بھی فکر تھی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر تھی، اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر تھی، کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، میری آنے والی نسلوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کی ابراہیم علیہ السلام، ان کی توحید کی فکر کی۔ سونا کوڑ والوں اور آس پاس کے آئے ہوئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نہیں جانتے 20 سال بعد حالات کیا ہوں گے۔ اہل حدیث بستیوں میں تازیہ اٹھتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے یہاں شادیوں میں بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ آپ کٹیہار کے اور پورنیہ کے علاقوں میں جا کے دیکھیے، مالدہ کے قریب کے بعض علاقوں میں اہل حدیثوں کا تعویذ بھی ہو رہا ہے، مزاروں اور قبروں پہ اہل حدیث کے گھر کا بچہ جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ 20 سال بعد آپ کی نسل کا کیا ہوگا آپ نہیں جانتے۔ اس لیے ابھی سے فکر کرو میرے بھائی، بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم سے کم دین کی اتنی تعلیم دے دو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، کہ دنیا کا کوئی طوفان آ جائے ان کو ان کی توحید سے نہ ہٹا سکے۔ ان کی عقیدے کی اور ان کی توحید کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دو۔ یہ سبق بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور کبھی غور کرنا، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پر بھی کوئی دعا بیان ہوئی ہے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کی ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میری اولاد کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، اے اللہ میری اولاد کو برکت دے دے، مال دے دے، زمین دے دے، جائیداد دے دے۔ ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، پروردگار تو مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی تو نماز کا پابند بنا دے اور میری دعا قبول کر لے۔ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے، کچھ دور پہنچے، بیٹا نظر سے اوجھل ہو گیا، بیوی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پروردگارا اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے اللہ تو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کریں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو میری آنے والی نسلوں کو تو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے, اس جگہ کی محبت ڈال دے, لوگوں کے دلوں میں یہاں کا اٹریکشن ڈال دے, یہاں کی کشش ڈال دے, یہاں کی محبت ڈال دے. ابھی میں نیپال گیا تھا, ایک برج تھا وہاں پہ, وہ رسیوں کا برج تھا. نیچے سے میں نے دیکھا بہت اونچائی پہ تھا, میری ہمت نہیں پڑی وہاں جانے کی, لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے, انہوں نے کہا مولانا آپ اتنی دور آئے ہیں نیپال آئے, چلیے اس برج پہ چلتے ہیں. میں گیا اوپر, بہت لمبی اچھا چڑھائی, جب چڑھتے ہیں تو ہم ہانپنے بھی لگتے ہیں, طاقت بھی لگتی ہے. کافی چڑھائی چڑھنے کے بعد جب ہم لوگ اوپر پہنچے تو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ غار ہیرا کی جو اونچائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے, غار ہیرا کی اونچائی اس سے بھی زیادہ ہے. اور آج بھی آپ جب حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیے, آپ دیکھیے کہ غار ہیرا پہ چڑھنے والے 20 سال کے نوجوان بھی آپ کو ملیں گے اور 60 سال کے بوڑھے بھی آپ کو ملیں گے. اللہ نے عجیب محبت ڈال دی اس جگہ کی محبت. آپ سونا کوڑ کے ایک علاقے میں, ہندوستان کے ایک اسٹیٹ جھارکھنڈ کے ایک علاقے سونا کوڑ میں, پہاڑوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں. مکہ آپ کے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے. عمرہ کرنا ہے 1 لاکھ روپیہ کم سے کم چاہیے, حج کرنا ہے 4 لاکھ روپیہ چاہیے. ایک مڈل کلاس آدمی, ایک عام آدمی, ایک غریب آدمی, اس کے لیے 1 لاکھ بھی بہت بڑی رقم ہے. لیکن اس کا دل بھی مچلتا ہے کہ کہیں سے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آ جائے, میں عمرہ کر لوں, کہیں سے میرے پاس اللہ اتنی طاقت دے دے میں حج کر لوں. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے پیارے ساتھی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت ڈال دے. وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ تو پھلوں کی روزی ان کو عطا فرما. اے ابراہیم تم کیسی دعا کر رہے ہو, تم مکہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کے آئے ہو, مکہ میں اناج کا کوئی دانہ موجود نہیں, پھل کہاں سے آئے گا, فروٹ کہاں سے آئے گا. لیکن میرے پیارے بھائیوں, مانگنے کا سلیقہ اگر آتا ہو تو اللہ سے وہ بھی مانگا جا سکتا ہے جو دنیا میں عام طور سے ملتا نہیں ہے. ارے ہمارے لیے امپاسبل ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ابراہیم اپنے بچے کو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں, مکہ میں اناج کا کوئی دانہ نہیں ہے, کوئی پھل نہیں ہے, کوئی فروٹ نہیں ہے, اور ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں, وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو, میری اولاد کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. آج بھی مکہ میں دنیا کا ہر پھل آپ کو مل جائے گا, اتنا بہترین پھل آپ کو انڈیا میں نہیں ملے گا جتنا وہاں مل جائے گا. دنیا کے مختلف علاقوں کے امپورٹڈ پھل آپ کو, کوئی پھل جرمنی سے آ رہا ہے, کوئی پھل امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی پھل اٹلی سے آ رہا ہے, انڈیا سے کوئی پھل جا رہا ہے, کوئی بنگلہ دیش سے, دنیا کے مختلف کنٹریز سے پھل فروٹ, وہاں دنیا کے سارے پھل آپ کو مل جائیں گے. تھوڑے مہنگے ملیں گے مگر پھل سب ملیں گے. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی میرے ساتھ. ابراہیم کو اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر تھی, دنیا کی بھی فکر تھی. انہوں نے ابراہیم نے اپنی اولاد کی آخرت کی بھی دعا کی اور دنیا کی بھی دعا کی, اے اللہ میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما. پتہ یہ چلا کہ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی دنیا کی بھی فکر کرے اور آخرت کی بھی فکر کرے. اگر بچوں کے لیے زمین بنایا, جائیداد بنایا, تو حرام کمائی کی نہ بنائے, حرام کمائی کی جائیداد بنا کے چلا جائے گا, خود تو قبر میں چلا جائے گا. بچے سوچیں گے باپ ہمارے لیے بہت کچھ بنا کے گیا, مگر یاد رکھو میرے بھائیوں, جو حرام کا بنا کر کے گیا ہے, بچے کبھی سکھ نہ پائیں گے, کبھی چین نہ پائیں گے. ایک نہ ایک دن حرام کمائی سے بنی وہ عمارتیں گر جائیں گی, ایک نہ ایک دن حرام کمائی سے قائم کی گئی وہ دولت بچوں کو برباد کرے گی. اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی اگر بھلائی چاہتے ہو میرے ساتھیوں, تو اپنی اولاد کو حرام کمائی کبھی مت کھلانا, اپنے بچوں کے لیے حرام کی پراپرٹی اور حرام کی زمین جائیداد کبھی مت بنانا. ابراہیم نے ایک سبق ہم کو یہ بھی دیا, اللہ کے اگر اونچا مقام و مرتبہ پانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. دنیا میں کوئی بھی اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. میڈیکل کا ایگزام ہوتا ہے, نیٹ کا ایگزام, آپ جا کے کلکتہ میں دیکھ لیجئے, رانچی میں دیکھ لیجئے, بھاگلپور میں, پٹنہ میں جا کے دیکھ لیجئے. جو بچے, جو لڑکے لڑکیاں میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں, ان کے بال بکھرے رہتے ہیں,
کپڑوں کا آتا پتہ نہیں ہے، رات تو دن تیاری کرتے ہیں، اور جب ایگزام دے کر کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی جنگ جیت کر کے آئے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے اس نیٹ کے ایگزام میں، ان کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، کیونکہ یہ خوشی انہوں نے راتوں کی نیند قربان کر کے حاصل کی ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا میں اونچا مقام پانا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے، دولت کمانا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے، سکھ اور چین کی زندگی حاصل کرنا ہے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جنت تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، جنت اتنی آسانی سے تو نہیں مل پائے گی، منمانی زندگی گزار کر کے جنت تو نہیں مل پائے گی۔ جو من میں آئے، جو دل میں آئے وہ کام کرتے رہو اور یہ سوچ لو کہ جنت مل جائے گی، میرے بھائیو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ ایسے کام آپ کو کرنے پڑیں گے جو دل کو گوارا نہیں ہے، جو نفس کو گوارا نہیں ہے۔ رات کو آپ 2 بجے سوئیں، 3 بجے سوئیں، لیکن فجر کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، وضو کر کے آپ کو مسجد میں جانا ہے۔ نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے آرام سے گدے میں رضائی پہ لیٹا ہے، سوتا رہے، آرام کرتا رہے، مگر اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میرے بندے فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، سردی ہے تو کیا ہو گیا، گرمی ہے تو کیا ہو گیا، بارش ہو گئی تو کیا ہو گیا، تجھے نماز اپنے ٹائم پر پڑھنی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جنت کو پانا ہے تو بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو نفس کو گوارا نہیں ہوتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، حرام رشتے بہت تیزی سے بن رہے ہیں، زناکاری بہت تیزی سے پنپ رہی ہے، زناکاری اور بدکاری بہت تیزی سے پنپ رہی ہے۔ اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، بہت مشکل ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، بڑی آسانی سے گناہ کا موقع مل سکتا ہے۔ کسی لڑکے کو لڑکی کا نمبر ملنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس سے چیٹنگ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ملاقات تک ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر میرے بھائیوں، اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی جنت کو پانے کی امید میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اپنے دامن کو زنا سے بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو ان گندگیوں سے بچا کے رکھنا مشکل کام ہے، نفس کے لیے بہت بھاری ہے۔ دل کہتا ہے سارا زمانہ تو یہی کام کر رہا ہے، مگر اپنے دل کو ان گندی چیزوں سے بچا کے رکھنا، تبھی جنت ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ میری پیاری بہنوں، جس دور میں انسٹاگرام پر لڑکیاں بدن دکھا رہی ہوں، سارے جسم کی نمائش ہو رہی ہو، آدھی ننگی ہو کر کے لڑکیاں گھومتی ہوں، اس دور میں سر سے پیر تک نقاب میں پہن کر نکلنے والی لڑکیوں پر تانے بھی کسے جائیں گے، برا بھلا بھی کہا جائے گا، کبھی کوئی بدتمیزی بھی کرے گا، مگر یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لینا، یہ سوچ کر کہ دنیا میں اگر ایک لڑکی سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے سر کو ڈھانپ سکتی ہے، اگر ایک غیر مسلم لڑکی بھی گرمی کے موسم میں جب باہر نکلتی ہے تو اسکارف لگا کر کے نکلتی ہے کہ سورج کی کرنوں سے کہیں میری اسکن خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا چمڑا خراب نہ ہو جائے، کہیں میری باڈی خراب نہ ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، اگر سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے تو اسکارف پہن سکتی ہے، تو دوپٹہ اوڑھ سکتی ہے، تو گھر سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے نکل سکتی ہے، میری بہن تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے نقاب کیوں نہیں پہن سکتی ہے؟ جب دنیا کی طاقتیں تجھ کو بے پردہ کرنا چاہیں، تجھ کو بے نقاب کرنا چاہیں، ان کو جواب دے دینا، او لوگو، جب سورج کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہے تو جہنم کے عذاب کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے میری بہنوں، یہ حجاب اپنا چھوڑنا، یہ پردہ نہ چھوڑنا، اور اگر دل کو بھاری گزرے، دل پر گرا گزرے تو نبی کی یہ حدیث یاد کر لینا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا ہے تو ناپسندیدہ چیز کرنی پڑے گی۔ ابراہیم نے یہی تو سکھایا ہے میرے ساتھ۔ اسلام کے لیے ہم نے کیا پایا ہے، ہم اس پر تو بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے اسلام پر عمل کر کے، ہم نے کیا کھویا ہے، کبھی اس پر بھی بات کرو میرے ساتھ۔ ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کھو دیا۔ ابراہیم نے جب باپ کے سامنے اقرار کیا عبادت کے لائق اللہ ہے، یہ پتھر کے بت جس کو تم عبادت کرتے ہو جن کی عبادت کے لائق نہیں ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں باپ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ آج آپ پیسہ کمانے لگے، آج آپ بزنس کرنے لگے، کبھی یاد کرنا کتنے بڑے ہو چکے تھے تم، کتنی عمر ہو چکی تھی، اسکول میں جاتے تھے، کالج میں جاتے تھے، گھر آتے تھے، کھانا کھاتے تھے،
کبھی ٹی وی میں لگے رہتے تھے، کبھی موبائل میں لگے رہتے تھے، گھر میں آٹا آیا کہ نہیں آیا، چاول آیا کہ نہیں آیا، نمک آیا کہ نہیں آیا، گوشت آیا کہ نہیں آیا، گھر کیسے چلتا ہے، کبھی یہ چنتا آپ کو نہیں کرنی پڑی۔ آپ کے باپ نے یہ ساری چنتا اپنے کندھے پر ڈھوئی ہے۔ او باپ کی ناقدری کرنے والوں اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ باپ کس ہستی کا نام ہے۔ ارے باپ اس ہستی کا نام ہے جو آپ کی ٹینشن کو اپنے کندھے پہ لے کے گھومتا ہے۔ آپ جوان ہو چکے ہیں، آپ کو کام دھندا کرنا چاہیے، آپ کو محنت کرنا چاہیے، مگر آپ کا باپ کبھی پڑھائی کے نام پہ کبھی آپ کو آزادی دے دیتا ہے، کبھی آپ کو چھوٹ دے دیتا ہے، اور سارے گھر کو باپ اپنے کندھے پر چلاتا ہے۔ ماں کی قربانی تو سب کو یاد آتی ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ماں خون جگر پلاتی ہے بچے کو، بہت اچھی بات ہے، مگر ماں 9 مہینے اگر دودھ رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو ماں کا خیال کون رکھتا ہے؟ وہ باپ ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو بچے کی انگلی پکڑ کے زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کا باپ سکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی باپ کی بے ادبی مت کرنا میرے بھائیوں۔ باپ آپ کا غلط ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر باپ کو کبھی اس کی بے احترامی مت کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا۔ باپ اگر غلط بھی کر دے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ ذرا قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو جو اللہ کا سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم اپنے باپ کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ او اہل حدیثو، تمہیں بھی آج توحید سمجھانی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اہل حدیثو تمہاری ہے۔ معاف کرنا، آج یہ ذمہ داری بھی تم بھول چکے ہو۔ یہ جلسے، یہ پروگرام بھی میں سمجھتا ہوں اب انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی دور دور سے علماء اگر آتے ہیں اور 12 بجے کے بعد آدھی سے زیادہ پبلک چلی جائے، اس کا مطلب کہ آپ کو تقریریں نہیں سننا، آپ کو انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کرنا ہے۔ او اہل حدیثو، تمہارا کام تو اس دنیا کو روشنی دینا ہے۔ قبروں پر سر جھکانے والے بہت ملیں گے، انہیں توحید کا راستہ بتانا ہے۔ نبی کی شان میں غلو کرنے والے بہت ملیں گے، انہیں نبی کا صحیح مقام بتانا ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والے بہت ملیں گے، انہیں صحابہ کی عظمت بتانا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے نام پہ غلط کام کرنے والے بہت ملیں گے، انہیں اہل بیت کا صحیح مقام بتانا ہے۔ اے اہل حدیثو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ لو، اپنے مقام کو سمجھ لو، اپنے مقام کو سمجھ لو۔ توحید کو تمہیں اس دنیا کو پڑھانا ہے، توحید کا پاٹھ، اور جب توحید کا یہ پاٹھ پڑھاؤ تو تمہاری زبان کیسی ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، آؤ ذرا ابراہیم سے سیکھ لیں۔ باپ مشرک ہے، باپ پتھر کے بتوں کا پجاری ہے، اور ابراہیم اپنے باپ کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ ہائے ہائے کتنا پیارا انداز ہے۔ آج تو ہم بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ وہ دین کی بات بھی کریں گے نا تو اتنے غصے میں کریں گے، اتنے جذبات کے ساتھ کریں گے، بولیں گے نہیں صاحب ہم تو آپریشن کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو توحید کیسے سمجھائی جاتی ہے۔ توحید بدتمیزی کا نام نہیں ہے، توحید بد اخلاقی کا نام نہیں ہے، توحید اپنے لہجے کو گرم کرنے کا نام نہیں، توحید تو پیار اور محبت سے اللہ سے جوڑنے کا نام ہے۔ کہا کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو نفع نہیں پہنچا سکتی، جو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس ابھی نہیں آیا ہے۔ ڈائریکٹ یہ بھی بول سکتے تھے کہ اے میرے باپ تو جاہل ہے میں عالم ہوں، مگر یہ انداز نہیں ہے میرے پیارے بھائیو، باپ باپ ہوتا ہے۔ کہا اے ابا جان آپ کے پاس جو میرے پاس جو علم آیا وہ آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری بات مانیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اے ابا جان شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا ابراہیم کے باپ شیطان کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ابراہیم نے کہا کہ شیطان کی عبادت مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے کسی ولی کی عبادت کی جائے، کسی نبی کو اللہ کا درجہ دیا جائے، کسی پیغمبر کو اللہ کا درجہ دیا جائے، لکڑی کے آگے سجدہ کیا جائے، بت کے آگے سجدہ کیا جائے، پیڑ کے آگے، یہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت کی عبادت ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا۔ کتنے پیار اور محبت سے بات کو سمجھا رہے ہیں۔
اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، بار بار ابا جان کہہ کے خطاب کر رہے ہیں. لیکن باپ بہت بڑا ظالم تھا، بہت ہٹ دھرم تھا، بہت ضدی تھا. یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا کہ اے ابراہیم یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تو میرے معبودوں سے رشتہ توڑ رہا ہے، میرے معبودوں سے نفرت کرتا ہے؟ اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لے، پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. بیٹا ابا جان کہہ کے باتیں کر رہا ہے. باپ نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم. بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تو باز آ جا ورنہ پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا. آسان نہیں تھا میرے بھائیوں، آسان نہیں تھا اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے جانا. مگر ابراہیم نے کلیجے پر پتھر رکھ کے کہا قال سلام علیک. اے ابا جان اگر بات یہیں پر آ گئی ہے کہ آپ مجھ کو توحید سے ہٹنے کو بول رہے ہیں، میں توحید سے تو نہیں ہٹ سکتا، ہاں آپ کا گھر چھوڑ کے جانے کو تیار ہوں. اے ابا جان میں آپ پر سلام کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سأستغفر لک ربی. اے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا. انہو کان بی حفیہ. میرا پروردگار میرے اوپر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو بخش دے. یہ ہوتا ہے سمجھانے کا انداز، اور یہ ہوتا ہے ایک بیٹے کا کردار. جب باپ کو کوئی بات سمجھانی ہو اور باپ غلط ہو اور بیٹا صحیح ہو تو بیٹا باپ سے بات کیسے کرے، یہ ہمیں ابراہیم نے سکھایا ہے. باپ نے نکال دیا گھر سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا. اب ذرا اور آگے بڑھو نوجوانوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. ابراہیم اپنی قوم کے سامنے آتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پتھر کے بت ہیں لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ان پتھر کے بتوں کے ساتھ میں بہت برا سلوک کرنے والا ہوں. قوم کے سامنے کھلے عام دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں کی درگت بنانے والا ہوں. اور ایک دن ایسا آتا ہے قوم کے سارے لوگ ایک تہوار منانے، میلہ منانے نکل جاتے ہیں اور ابراہیم کو بھی ساتھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ابراہیم کہتے ہیں نہیں میں بیمار ہوں. حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے لیکن بہانہ کر دیتے کہ میں بیمار ہوں، اور جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ دل میں یہ مراد لے رہے ہیں کہ میں تمہارے شرک کو دیکھ کر کے دل سے بیمار ہوں، میں دلی طور پہ بیمار ہوں، دلی طور پہ میں غمگین ہوں. قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے، ابراہیم کلہاڑی ہاتھ میں لیتے ہیں، ہتھوڑا ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں. او فری فائر کھیلنے والوں نوجوانوں، او انسٹاگرام پہ دن رات ریلز دیکھنے والے نوجوانوں، او فیس بک پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والے نوجوانوں، او یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں، کہاں تم اور کہاں ابراہیم. ابراہیم بھی نوجوان ہے، 20-22 سال کا نوجوان ہے. ابراہیم کی ہمت تو دیکھو، ابراہیم کی جرأت تو دیکھو. ابراہیم کلہاڑی ہاتھ میں لے کر کے، ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر کے اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں، بڑے والے کو چھوڑ کر کے سب کو توڑ دیتے ہیں. بڑے والے کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب لوگ آئیں تو بڑے والے کو دیکھنے کے بعد پھر بات کریں کہ کیا ہوا. قوم کے لوگ جب آئے دیکھا سارے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا گیا، چورا چورا کر دیا گیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نام کے ایک نوجوان کا ہو سکتا ہے. غور کرو، ابراہیم نام کے ایک نوجوان، فتن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، پتہ یہ چلا کہ ابراہیم ابھی نوجوان تھے جب انہوں نے یہ کام کیا تھا. ابراہیم کو بلایا گیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تیرا یہ کام ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کیا. دیکھیے بڑے والے نے کیا، بڑا والا سلامت، باقی سب ٹوٹ گئے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے والے نے کیا، اس سے پوچھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جھوٹ نہیں بولا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے بڑے نے توڑا، یعنی میں نے توڑا ہے، دل میں یہ مراد لے رہے ہیں مگر سامنے سے بول نہیں رہے ہیں کیونکہ توحید سمجھانا ہے. کہتے ہیں بڑے والے نے توڑا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو. قالوا، لوگوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے.
اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہم ان سے کیسے بات کریں, یہ بول نہیں سکتے. قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم نے کہا افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر, تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. جو بول نہیں سکتا, جو جواب نہیں دے سکتا, وہ تمہیں نفع کیسے پہنچا سکتا ہے, وہ تمہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ کیا تم بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ذرا غور کرو, ذرا سوچو. تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ وی آر رانگ, ابراہیم از رائٹ. تھوڑی دیر کے لیے ان کو سمجھ میں آیا کہ یار بات تو صحیح بول رہا ہے, جو جواب نہیں دے سکتا وہ ہماری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے. مگر جب دماغ پر شرک کی گرد و غبار کی جو لیئر ہے, جو پرت ہے, بہت موٹی ہو جائے تو انسان مند بدھی ہو جاتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ بڑے بڑے وکیل ہیں, جج ہیں, گائے کو دیکھ کے ایسے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, گوبر کھا رہے ہیں, پیشاب پی رہے گائے کا. یہ منظر دیکھ کر کے کبھی کبھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. ڈگری بہت بڑی چیز نہیں ہے, دنیا کی نالج بہت بڑی چیز نہیں, ساری نالج دھری کی دھری رہ جاتی ہے. انسان کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرتا ہے, سرشتہ کو چھوڑ کر کے سرشٹی کی عبادت کرتا ہے, رچنا کار کو چھوڑ کے رچنا کی عبادت کرتا ہے, خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرتا ہے. اس سے بڑھ کے نادانی اور جہالت کیا؟ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہاری مت ماری گئی ہے, تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو. قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ آیا, لیکن فوراً پلٹ گئے. اس کے بعد جب دیکھا کہ ابراہیم کی دلیلوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کر سکتے ہو. چنانچہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی. اتنی بڑی آگ تیار ہوئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا, پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا. اتنی بڑی آگ تیار کی گئی. اور آگ جب تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے کہ سارے جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک جانور ایسا تھا جو آگ بھڑکا رہا تھا. وہ کون سا جانور تھا؟ حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا وزغ کا, اور اللہ کے نبی نے وزغ کو مارنے کا حکم دیا ہے. اب وزغ سے مراد بعض علماء نے کہا کہ چھپکلی ہے, بعض علماء نے کہا کہ یہ جو رنگ بدل کیا بولتے اس کو, گرگٹ. لیکن تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرگٹ جو ہوتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے, اور چھپکلی بھی بظاہر نقصان نہیں پہنچاتی ہے, مگر چھپکلی کے اندر زہر ہوتا ہے, اس کی اسکن میں زہر ہوتا ہے, واللہ اعلم. تو سارے جانور آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں سوائے اس جانور کے وہ آگ بھڑکا رہا ہے. اور اتنی بڑی آگ تیار ہوئی کہ عورت اگر بچہ بیمار ہوتا تھا تو عورت نظر مانتی تھی, منت مانتی تھی, اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی میں دوں گی اس آگ میں. یعنی بڑا اہتمام کیا گیا, بڑا انتظام کیا گیا اور آگ تیار کی گئی. اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ منجنیق میں جو توپ وغیرہ کا جو مشین ہوتی تھی اس میں رکھ کر کے ابراہیم کو آگ میں مشین کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا, اور آگ میں ڈالے جانے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے. ان کو برہنہ کر دیا گیا تاکہ آگ جب جلائے تو ابراہیم جلدی سے جل کے مر جائے, خاک ہو جائے. ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے. اے توحید پر چلنے والوں, ذرا سی مصیبتیں آئیں تو تمہارا ایمان کمزور ہونے لگا. اے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والوں, اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں, ذرا سی مصیبتیں کیا آئی کہ تمہارے پاؤں میں لغزش آنے لگی, تمہارے پائے ثبات میں تزلزل آنے لگا, تم ہلنے لگے, تم کانپنے لگے, تم تھرانے لگے. ذرا ابراہیم کو دیکھو, ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے. ابراہیم کو زندہ آگ میں جلانے کی پوری تیاری ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اور ابراہیم کی زبان پر کیا نغمہ ہے, کیا نعرہ ہے, کیا جملہ ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ تیری توحید کے لیے آج تیرا بندہ آگ کے حوالے ہو رہا ہے. اے اللہ تو کافی ہے, تجھ سے بڑا کوئی مددگار نہیں, تجھ سے بہترین کوئی مددگار نہیں. اللہ چاہتا تو بارش نازل کر دیتا, آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا تو ہوا کو بھیج دیتا, آگ بجھ جاتی. مگر اللہ تعالیٰ کو آج اپنے خلیل کے لیے کچھ اور ہی انتظام کرنا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ہوا کو نہ بھیجا, آج اللہ نے پانی کو نہ بھیجا, آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہ بھیجا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, تو سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے. ابراہیم اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے. اور علامہ ابن حجر نے لکھا ہے
کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنے، یہ صحیح حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنے، سارے لوگ ننگے ہوں گے اور سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ علامہ ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کیونکہ ابراہیم کو برہنہ کر کے ان کے بدن سے کپڑے اتار کے انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے، چونکہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو جیسی قربانی دیتا ہے اللہ اس کا بہتر بدل اس کو دیتا ہے۔ دنیا میں ابراہیم کے بدن سے توحید کے لیے کپڑے اتارے گئے، توحید کے لیے اس کو برہنہ کیا گیا، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم وہ ہے میرے ساتھیوں، اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جب آزمایا، ہمارے ہر امتحان میں ابراہیم کھرے اترے ہیں۔ ابراہیم نے کسی آزمائش میں کسی امتحان میں وہ فیل نہیں ہوئے، ہر امتحان میں وہ کھرے اترے ہیں، پاس ہو کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ آگ میں سے نکل گئے، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اس گاؤں میں نہیں رہ سکتا، اس بستی میں میرا رہنا مشکل ہے، گاؤں چھوڑ کے جانے لگے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب کہاں جانا ہے یہ بھی پتا نہیں، اللہ کا نام لے کے چل پڑے، کہنے لگے اللہ مجھے ہدایت دے گا، اللہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ فلسطین کی سرزمین پر پہنچے، ملک شام پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو احساس ہوا کہ اب میرا بدن کمزور ہو رہا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب کوئی بیٹا بھی مل جائے، کوئی سہارا مل جائے تو توحید کے اس مشن کو باپ بیٹے دونوں مل کر کے آگے بڑھائیں گے۔ رب ہب لی من الصالحین، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے۔ آج کل اولاد جس کو نہیں ہوتی بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا، ایک شادی شدہ جوڑے کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ ایسی پرابلم تھی جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پا رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کچھ پرابلم تھی۔ تو آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی ہے آئی وی ایف میں کیا کرتے ہیں کہ مرد کی منی کو اور عورت کے بیضے کو، جو اس کے انڈے ہوتے ہیں، مرد کے منی اور عورت کے انڈوں سے مل کر کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، تو اس کو مشین کے ذریعے فرٹیلائز کیا جاتا ہے، اس پروسیس کو آئی وی ایف بولتے ہیں۔ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا آئی وی ایف کے ذریعے بچہ پیدا کرنا صحیح ہے؟ تو علماء کی جو کمیٹی ہے، پوری دنیا کے علماء کی اس کمیٹی نے مل کر کے بیٹھ کر کے یہ طے کیا، یہ فتویٰ دیا کہ آئی وی ایف کے ذریعے بچے کو جنم دینا ایک کنڈیشن کے ساتھ جائز ہے، کہ اگر واقعی میں مجبوری ہے اور صحیح طریقے سے سارا علاج کر لیا گیا اور اب یہ سمجھ میں آیا کہ آئی وی ایف ہی کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ اسی شوہر کی منی ہو اور اسی بیوی کے بیضے کو، اس کے انڈے کو لیا گیا ہو، اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہ ہو، ورنہ وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں نسب کی حفاظت کے بارے میں بہت سخت تعلیم ہے کہ نسب میں کوئی غلط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی شوہر کی منی ہے اور اسی بیوی کا بیضہ ہے تو دونوں کے اگر ان کو فرٹیلائز کر کے بچے کا جنم ہوتا ہے تو یہ المجمع للفقہ الاسلامی جو پورے دنیا کے علماء کی کمیٹی ہے اس نے یہ فتویٰ دیا، اس میں اور بھی شرطیں ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو زندگی میں ایک ادھورا پن ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں مگر ان کو بھی اولاد چاہیے۔ اب ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیٹا دے دے، مگر ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے دے۔ صرف بیٹا نہیں، نیک بیٹا۔ ارے بیٹے تو بہت ہیں مگر وہ بیٹا کس کام کا کہ آپ مر جائیں تو کھڑا ہو کے جنازے میں چپ چاپ کھڑا ہے، اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے باپ کی جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا دو کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا دو جب قبر میں دفنا کر کے جانے لگو، جب قبر میں جب دفنا کر کے لوگ جانے لگے تو آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے دعا کر سکے، اللہ میرے بیٹے، میرے باپ پر تو قبر میں آسانی فرما، میرے باپ کو قبر میں سوال و جواب میں آسانی فرما۔ اپنے بیٹوں کو اس لائق تو بنا کے جاؤ میرے بھائیوں کہ جب آپ کا بیٹا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہوں نے بڑی مصیبتوں سے مجھ کو پالا ہے۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے فوراً دعا قبول نہیں کی، ٹائم لگا، لمبا ٹائم لگا، بہت بعد میں اللہ نے دعا قبول کی۔ جب ابراہیم 85-90 سال کے ہو گئے
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بیٹا دیا اور بیٹا بھی بہت حلیم دیا۔ حلیم کا مطلب بہت برداشت کرنے والا، بہت صبر کرنے والا، بہت تحمل والا، جس کے اندر پیشنس بہت زیادہ ہے، تحمل بہت زیادہ ہے، ایسا بیٹا ہم نے۔ اب یہ بیٹا جو پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ ہاجرہ کون تھی؟ یہ مصر کے بادشاہ کی ایک لونڈی تھی۔ اب وہ بھی سن لیجئے، وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی بہت اہم باتوں کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مصر جا رہے تھے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، اور مصر کا جو بادشاہ تھا بہت ظالم اور بہت بدچلن تھا۔ اس کی حکومت سے اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی تھی وہ ریپ کرتا تھا۔ اگر میاں بیوی دونوں گزرتے تھے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا اور بیوی کا ریپ کرتا تھا۔ یہ اس بدچلن اور کیریکٹر لیس بادشاہ کی عادت تھی۔ اب اتفاق سے ابراہیم اور سارہ بہت خوبصورت تھی، دونوں کو بادشاہ کی پولیس نے پکڑا اور اریسٹ کیا۔ اب اگر ابراہیم یہ کہہ دیتے کہ یہ میری بیوی ہے تو بیوی کی عزت پر بھی خطرہ ہے اور اپنی جان پر بھی خطرہ ہے، تو شریعت نے اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، اجازت ہے اسلام میں جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی، مگر ابراہیم نے ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، ایسی گول مول بات کر دی کہ کام بھی چل جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ اے سارہ، جب بادشاہ پوچھے کہ تم میری کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اور اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں ہے، تو ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو۔ تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے تم میری بیوی ہو، اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے صرف تم اور میں ایمان والے ہیں، تو ہم دونوں بھائی بہن ہیں، تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ اور سارہ جب اس بادشاہ کے پاس لائی گئی اور بادشاہ نے غلط ارادے سے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، تو سارہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، تقوی اور دینداری پیدا کر لو، کسی بدنیت کی ہمت نہیں کہ تمہارے بدن کو ہاتھ لگا سکے۔ سارہ کو جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بخاری کے الفاظ ہیں، اوخیزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ اسٹیچو بن گیا، بادشاہ کا پورا بدن پتھر کا ہو گیا، مومنٹ اس کے بدن کا رک گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے خاتون، تم اپنے رب سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ غلط کام نہیں کروں گا۔ سارہ نے دعا کی، وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، پھر غلط ارادے سے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر کا بنا دیا۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا کہ سارہ کو اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، اور تینوں بار وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، پتھر کا ہو گیا، اور تینوں مرتبہ حضرت سارہ سے اس نے ریکویسٹ کی اور سارہ نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب تیسری بار ٹھیک ہو گیا تو اپنے غلاموں کو بلایا، اپنی نوکروں کو بلایا، کہا کہ کس کو لے کے چلے آئے ہو؟ یہ انسان نہیں، شیطان ہے یہ۔ اور جب سارہ جانے لگی تو اپنی ایک لونڈی جس کا نام ہاجر تھا، جس کو ہم لوگ اردو میں ہاجرہ بولتے ہیں، کہا کہ یہ چونکہ اس عورت نے میرے لیے دعا کی تھی اور اس کی دعا سے میں ٹھیک ہو گیا، تو لے جاؤ یہ ہاجرہ، یہ اس کو گفٹ کے طور پہ اس کو دے دیا۔ اور جب سارہ واپس آئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کی عزت و آبرو کے لیے دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز ہی میں ابھی تھے کہ حضرت سارہ نے آ کر کے کہا، رد اللہ قید الفاجر واقدم حاجر، کہ اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ نے اس فاسق و فاجر بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور آپ کو اور ہمیں تحفے کے طور پہ ہاجرہ نام کی ایک خوبصورت لونڈی عطا کر دیا۔ یہ وہی ہاجرہ تھی جو بعد میں حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی، اور حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد انہی کے بدن سے پیدا ہوئی، جن کو ہم اسماعیل کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام انہی ہاجرہ کی اولاد ہے۔ اب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا، حکم ہوا ہے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو فلسطین سے کئی 100 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مکہ، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، یا کلاک ٹاور بھی ہے، بڑے بڑے ہوٹل بھی ہیں، بلڈنگیں بھی ہیں، اور اب تو ہر سال مکہ میں چینجنگ آ رہی ہے۔ میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا اور ابھی اس سال کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو بالکل مکے میں بہت تبدیلی آ گئی، پورے حرم کا جو وہ کمپاؤنڈ ہے بہت بڑا ہو چکا ہے، اب ہر سال آپ دیکھیں گے اضافہ ہو رہا ہے۔ مکہ آج کا مکہ اور اس زمانے کا مکہ بہت فرق تھا۔ خانہ کعبہ بھی پہلے موجود تھا مگر اس کا نشان موجود تھا، بس خانہ کعبہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔
اس مکہ میں جہاں کوئی رہتا نہیں تھا، انسان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر کے پہنچے اور اسی جگہ پر جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں پر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے اور مکہ کی سرزمین پر کوئی دور دور تک انسان نہیں ہے، اے میرے سرتاج کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ الی من تترکنا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا کہتی ہے عورت کمزور ہے، عورت جذباتی ہے، میں کہتا ہوں عورت ایمان والی بن جائے تو ہاجرہ کی جیسی مضبوط چٹان بھی بن سکتی ہے۔ جب شوہر نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کا سارا ڈر ختم، ہاجرہ کی ساری دہشت ختم، اطمینان سے کہتی ہیں اذن لا یزیون اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہمیں برباد اور رسوا نہیں کرے گا۔ ابراہیم آگے بڑھے، دور ہو گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی، اپنی اولاد کے حق میں نماز کی دعا کرتے ہیں، پھلوں کی روزی کی دعا کرتے ہیں، امن اور چین کی دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے اور یہاں پہ جب کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، ماں اپنے بچے کے لیے بے قرار ہو گئی، کبھی صفا سے مروہ کا چکر لگا رہی ہے، کبھی مروہ سے صفا کا چکر لگا رہی ہے۔ صفا سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگا لیے ہاجرہ نے، نہ کوئی انسان نظر آیا، نہ کہیں پانی نظر آیا۔ 7 چکر جب لگانے کے بعد مایوس ہو گئی، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے اپنے پر کو زمین پہ مارا اور وہیں سے زمزم کا پانی پھوٹ پڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اخلاص کی بنیاد پر جو کام کیے جاتے ہیں اللہ ان کو برقرار رکھتا ہے۔ ہاجرہ کا چکر لگانا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ آج بھی کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو جب تک صفا اور مروہ کا چکر نہ لگا لے اس کا حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ جب تک صفا اور مروہ کے درمیان تم چکر نہیں لگا لو گے تمہارا حج اور عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہاجرہ کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے برقرار رکھ دیا۔ اور آج جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے نا تو وہاں بیچ میں گرین لائٹ لگی ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں تھوڑی دور تک، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 200 میٹر ہوگا یا اس سے بھی کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، اتنے ایریا پہ گرین لائٹ لگی ہے۔ تو وہاں پہ مردوں کو حکم ہے کہ جلدی جلدی دوڑے۔ کیوں حکم دیا گیا؟ کیونکہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں پہ جلدی جلدی دوڑی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے اس عمل کو آج بھی برقرار رکھا ہے۔ تو زمزم کا پانی وہاں پہ نکلا اور اس کے بعد وہاں پہ قبیلے آ کر کے آباد ہوئے اور وہیں پر اسماعیل علیہ السلام پلے بڑھے اور وہیں پر جوان ہوئے۔ اب ذرا غور کرنا میرے ساتھیوں، اسماعیل مکہ میں رہتے ہیں اور باپ فلسطین میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں۔ جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو پتا تھا میں اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کو جو خواب میں دکھایا جائے وہ سچا ہوتا ہے۔ بار بار جب یہی خواب دکھنے لگا ابراہیم سمجھ گئے کہ اب تیرا ایک اور امتحان آ چکا ہے، اے ابراہیم اب تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فرمان ملا ہے۔ ابراہیم مکہ آتے ہیں، فلسطین سے چل کر کے مکہ آتے ہیں، بیٹا 13-14 سال کا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم اپنے بچے سے کہتے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہاں رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم چاہتے پٹک کے ذبح کر دیتے، رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے میرا بیٹا میرا کتنا فرمانبردار ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آج کا بیٹا ہوتا باپ کا مذاق اڑا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے ابا جان یہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ آپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ پر 100 باتیں بول دیتا، 100 نشانے لگا دیتا، لیکن وہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اے اسماعیل یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ اتنے پیار سے تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، باپ تیری گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، باپ تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اے اسماعیل تو اتنے احترام اور ادب سے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ اسماعیل کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ ان کی ماں کے مدرسے اور مکتب کا اثر تھا، ماں کی گود میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا اثر تھا. او میری پیاری ماں بہنوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے، موبائل پر دن رات سیریل دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں ہوں گے. جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سنائیں گی، جو ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس ماں کو ایسے بچے ملیں گے جو بچہ اسماعیل کی شکل میں ہاجرہ کو ملا ہے. بیٹا کہتا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مسلمان ہو گئے. مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کرا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جالی دار ٹوپی لگانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. فلما اسلما، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے کا نام مسلمان ہے. اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینے والے کا نام مسلمان ہے. قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا، دونوں ترجمہ کیا گیا، دونوں مطلب بتایا گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ نے بیٹے کو لٹایا، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے پکارا، ابھی اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے ہی والی تھی، ہم نے پکارا اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہم تجھ سے تیرا بیٹا چھیننا نہیں چاہتے. اے ابراہیم ہم تیرے بڑھاپے میں تیرا یہ سہارا لینا نہیں چاہتے. اے ابراہیم ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت کرتے ہو میرے بھائی؟ 10,000 کا 15,000 کا بکرا اور بھیڑا لا کے ذبح کر دینا، یہ کون سی اللہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے ساتھیوں. وہ تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے قربانی کرتے ہیں. قربانی کیا، پایا ہم نے کھایا، کلیجی ہم نے کھائی، گوشت ہم نے کھایا، خون نالی میں بہہ گیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، اور ہم کہتے صاحب اللہ کی راہ میں قربانی کی. نہیں، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھواؤ میرے ساتھیوں. محبت کرو اللہ سے جو ابراہیم کو تھی. او محبت میں پاگل ہونے والے نوجوانوں، رات کو 2 بجے موبائل پہ لگا ہے، کیوں لگا ہے صاحب؟ محبت ہے. لیٹ کر بات کر رہا ہے، کھیتوں میں جا کے باتیں کر رہا ہے، صاحب محبت ہے. ارے یہ محبت نہیں، ڈھکوسلے بازی ہے. یہ دنیا کی محبت یوز اینڈ تھرو. یہ جو تیرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہی ہے، پتہ لگا صبح کو کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. کپڑوں کی طرح بدلنے والی یہ محبت نہیں ہے. ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اور یہ محبت اللہ کی ہوتی ہے میرے ساتھی، جو ایک مومن کو ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ابراہیم کو اللہ سے محبت ہے میرے بھائی، اور جب اللہ سے محبت ہو تو اللہ سب سے محبوب چیز بھی مانگ لے تو دل کھول کے دے دیتا ہے انسان، اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہو. اسی لیے قرآن کے 4 پارے کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنا بہت قیمتی کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں
جانوروں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے, بلال حبشی کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور تپتی ریت پہ بلال کو لٹایا گیا ہے, اور بلال کے سینے پر پتھر رکھ کے بلال سے کہا جاتا ہے اے بلال تو محمد کے دین کو چھوڑ دے, تو اسلام کو چھوڑ دے. بلال کہتا ہے نہیں نہیں, احد احد, میرا رب ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے. محبت اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں, جو بلال کو تھی, جو صہیب کو تھی, جو عمار کو تھی, جو سمیہ کو تھی, جو صحابہ کو تھی, جو ابراہیم کو تھی. اللہ سے سچی محبت تھی. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تیری محبت سچی ہے, تو نے اپنے امتحان کو پورا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین. اے ابراہیم یہ امتحان بہت بڑا تھا. ہائے ہائے ہائے, ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے کہ ایگزام بہت بڑا تھا. ایگزامینر خود بول دے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, اس کا مطلب کہ ایگزام بہت ٹف تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اٹ واز ویری ٹف, یہ بہت مشکل ایگزام تھا. اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین. اے ابراہیم اب اس کا صلہ ہم تم کو یہ دیں گے کہ آنے والی نسلیں اس قربانی کو یاد کریں گے قیامت کی صبح تک. آج کل ایک نیا ڈھکوسلا چلا ہے, جب بقرعید کا تہوار آتا ہے نا تو نیوز والے کہتے ہیں کہ صاحب ایکو فرینڈلی بقرعید مناؤ, ایکو فرینڈلی. اب ایکو فرینڈلی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صاحب بکرے کے جیسی کیک لے آؤ اور کیک کو کاٹ دو, بکرا بھی نہیں کٹے گا, خون بھی نہیں بہے گا, گندگی بھی نہیں ہوگی اور کام چل جائے گا. اللہ بھی خوش, شیطان بھی خوش. تو بھائیو یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی. اور جن کو جانوروں پر بڑی دیا آتی ہے, معاف کرنا, دوسرے تہواروں پر, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں پر بھی میں نے دیکھا ہے بہت بکرے کٹتے ہیں. پٹنہ میں نے دیکھا, ہمارے ڈرائیور صاحب پٹنہ کے ہیں, وہ بتانے لگے کہ بقرعید پر میں نے اتنے بکروں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے ایک تہوار پر ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا. غیر مسلم بھائیوں کے تہوار پہ کٹتے ہیں. تو صاحب بقرعید آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیو ہتیا مت کرو. یہ کیوں نہیں سوچتے ان بکروں کو پالنے والے سب غریب ہوتے ہیں. ہزاروں غریبوں کے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے اس قربانی کے تہوار سے. کبھی غور کرو, بہترین گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچتا ہے اس بقرعید کے تہوار پہ. ہزاروں لوگوں کے گھر میں ہفتوں کا راشن پانی کا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے. پھر چمڑے کی پوری ایک جو انڈسٹری ہے بقرعید کے اس تہوار کی وجہ سے, وہ انڈسٹری گروتھ کرتی ہے, اس کو ترقی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ بکری پالن کرنے والے کیا سب مسلمان ہیں؟ نہیں, آپ جا کے دیکھیے ہمارے بنارس میں بکری بیچنے والے آتے ہیں, گورکھپور سے آتے ہیں, سلطانپور سے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, سب زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں. اور وہ بیچارے ان بکروں کو, بکریوں کو پالتے ہیں اور پھر آ کر کے بیچتے ہیں. ان کا سال بھر کا سمجھیے ان کا خرچ چلتا ہے اس سے. اور آپ کو اس بقرعید پر جو ہے, آپ کو جانوروں کے ساتھ ترس نہیں ہے, آپ کو ان غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنی ہے. آپ کو غریبوں سے نفرت ہے میرے بھائیوں. اس میڈیا کو اور اس میڈیا کے چاٹوکاروں کو اور اس میڈیا کے چاہنے والوں کو غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنا ہے, غریبوں کا گھر گرانا ہے, غریبوں پر ظلم کرنا ہے. میرا دین دین رحمت ہے, میرے نبی نبی رحمت ہے, میرا قرآن کتاب رحمت ہے. میرے نبی نے, میری شریعت نے جو بھی تہوار رکھا ہے اس تہوار میں دنیا کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی. ہاں میں ایک بات کہوں گا, سونا کوڑ والوں آپ سے بھی کہوں گا, قربانی کرو تو صفائی کا خیال رکھو. جہاں تہاں آپ جو گوشت پھینک دیتے ہیں اور اس کے قربانی کے جو اچونی پچونی اور اس کا جو پیٹ کے اندر کا میٹیریل ہوتا ہے وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ کو گندگی نہیں پھیلانا ہے. آپ کا دین پاکی کا دین ہے. آپ کے ہر عمل میں پاکی ہونی چاہیے. قربانی بھی کرے تو صفائی کا خاص خیال رکھے, ماحول آپ کی وجہ سے گندا نہ ہو, اس بات کا خیال رکھے. اللہ نے کہا کہ اس قربانی کو ہم نے آنے والی نسلوں تک برقرار رکھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی تھی. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. ابراہیم علیہ السلام بعد میں بیٹا تو بچ گیا, بیٹا یہی مکہ میں رہتا تھا, ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے. بیٹا بڑا ہو گیا, بیٹے کی شادی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. ذرا غور سے سنا, یہ آخری واقعہ بتا رہا ہوں. ابراہیم بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. گھر پہنچے تو اسماعیل نہیں تھے, کام سے گئے ہوئے تھے. بہو تھی گھر پہ. اب بہو جو تھی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ میرے سسر ہیں. حضرت ابراہیم نے حال چال پوچھا. بہو نے سمجھا کہ کوئی اجنبی آدمی, ان نون پرسن ہے. اس نے کہا کیا بتاؤں حال چال, بس گزر رہی ہے, گزارا ہو رہا ہے, بڑی پریشانی ہے, بڑی تکلیف ہے. ابراہیم اسلام سمجھ گئے کہ یہ جو عورت ہے یہ ناشکری ہے. ناشکری کس کو بولتے ہیں میری ماں بہنوں؟ ناشکری اس کو بولتے ہیں کہ شوہر بیچارہ کھٹتا ہے, پسینہ بہاتا ہے اور بیوی کی ساڑی لاتا ہے, بیوی کا کپڑا لاتا ہے, بیوی کا زیور لاتا ہے, بڑے شوق اور جذبے سے لاتا ہے, اور بیوی کہتی ہے اچھا نہیں لائے آپ, یہ کلر مجھ کو پسند نہیں آیا, ڈیزائن مجھ کو. ارے اللہ کی بندی, یہ سوچ
تیرا شوہر تیرے لیے قربانیاں دے کر کے وہ چیز لایا ہے, تجھے اچھی نہ بھی لگے تو شوہر کا دل رکھنے کے لیے بول دے کہ ہاں بہت اچھی ہے. ناشکری عورت کی یہی نشانی ہوتی ہے. اسے سونے کا پہاڑ بھی مل جائے تو وہ مطمئن نہیں ہوگی, سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی. ابراہیم سمجھ گئے یہ عورت میری بہو بننے کے قابل نہیں ہے. کہا کہ اے بیٹی, تیرا شوہر آئے تو اسے میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ غیر اتبابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے. اسماعیل آئے شام کو, بیوی نے کہا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے, بوڑھے صاحب آئے تھے, حال چال پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے. ابراہیم کے آنے کی خبر اسماعیل کو ان کی بیوی نے دے دی. بیوی کو پتا نہیں تھا میرے سسر تھے. اسماعیل نے باپ کی خوشبو محسوس کر لی, لب و لہجہ محسوس کر لیا کہ یہ میرا باپ ہی ہو سکتا ہے. کہا کہ تو پوری بات بتا, میرے باپ نے کیا پوچھا تھا, تو نے کیا بتایا تھا, پوری بات بتا دی اس نے. کہا کہ معاف کرنا میری بیوی, میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے طلاق دینے کا, میں تجھے طلاق دیتا ہوں. اسماعیل نے بیوی کو طلاق دے دیا. اب اور آگے بڑھیے, ابھی آپ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ناراض بھی ہو رہی ہوں, ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, تھوڑا سنیے گا. طلاق دے دیا اسماعیل نے. اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ سسر بولے اگر بیٹے کو کہ جا بیوی کو طلاق دے دے, تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. تو کیا ہم یہ مان لیں کہ اگر بہو نے کھانے میں نمک تیز کر دیا, مرچ بڑھا دی اور چکن اتنا نہیں گل پائی جتنا سسر گلانا چاہتا تھا, اور سسر نے بیٹے سے کہا جا طلاق دے دو, بیٹا طلاق دے دے گا, کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ بخاری کی روایت ہے یہ. ابھی رک جائیے گا, ابھی واقعہ پورا سن لیجیے. اسماعیل نے دوسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, اور اتفاق سے پھر اس مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ابراہیم ملنے کے لیے آئے اور بیٹا گھر پہ نہیں, تو انہوں نے اسٹے کیوں نہیں کیا, وہ روکے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی رہی ہو. بہرحال وہ ملے تو دوسری بہو تھی. ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے. اب یہ جو بیوی تھی یہ شکر گزار تھی, نیک تھی, دیندار تھی. اس نے کہا کہ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت شکر ہے. کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو برقرار رکھنا. شام کو اسماعیل آئے, بیوی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے, آپ کی حال چال پوچھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا مت, دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے. اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے, تمہاری تعریف کر رہے تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رہوں. واقعہ میں نے پورا سنا دیا. اب ذرا غور کر کے بتائیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر باپ یہ بولے بیٹے سے کہ تو طلاق دے دے اپنی بیوی کو, تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹوں سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. بیٹا آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, تو کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, تمہارا باپ اگر بول رہا ہے تو تم طلاق دے دو. ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو بول دے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دینا چاہیے. مگر رک جائیے گا میرے بھائیوں, ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ واقعی میں ابراہیم کے جیسا باپ ہے اور حضرت عمر کے جیسا باپ ہے, دور اندیش ہے, دیندار ہے, تقوی والا ہے, اور واقعی میں دین کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر یہ بات بول رہا ہے, تب طلاق دیا جائے گا. یہ نہیں اس کے پسند کا کھانا نہیں بنا تو طلاق دے دے, یہ نہیں کہ اس کے کپڑے پر آئرن نہیں ہوا تو طلاق دے دے, یہ نہیں کہ اس کا کپڑا واشنگ مشین میں نہیں دھلا گیا تو طلاق دے دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلاق کی کوئی معقول وجہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کی بات مانے گا اور طلاق دے دے گا. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہے, دروازے کی چوکھٹ ہے. آپ کو گھر میں جانا ہے تو چوکھٹ کے بغیر آپ گھر میں انٹری نہیں کر سکتے. اگر چوکھٹ خراب ہے تو گھر کی انٹری ہی خراب ہو جائے گی, گھر میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ عورت اگر بے دین ہے, عورت اگر فاسق و فاجر ہے, عورت اگر خراب ہے تو پورا گھر خراب ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ضروری نہیں کہ بہو کی فکر تبھی ہو جب بہو ساتھ میں ہو, بیٹے کی فکر تبھی ہو جب بیٹا ساتھ میں ہو. بیٹا آپ سے دور رہتا ہے, آپ سونا کوڑ میں رہتے ہیں, بیٹا آپ کا آسام میں رہتا ہے, بیٹا دلی میں رہتا ہے, بیٹا ممبئی میں رہتا ہے, بہو بھی وہی رہتی ہے, فیملی بھی وہی رہتی ہے. مگر آپ یہاں پر بھی بیٹھ کر کے اپنے بہو اور بیٹے کی فکر کریں, ان کی چنتا کریں, ان کی آخرت کے بارے میں سوچیں, ان کی دنیا کے بارے میں سوچیں. یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. ایک پرچی آئی ہے, اس میں 2 سوالات ہیں, 2-3 سوالات ہیں, جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں. میت کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیے میت کے نام سے قربانی کرنے کا کوئی الگ سے ثبوت تو نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ باپ مر گیا تو بیٹا کیا کرتا ہے, باپ کے نام سے الگ سے ایک جانور خریدتا ہے اور اس کی قربانی کرتا ہے باپ کے نام سے. اس کا ثبوت ہمیں کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا. البتہ اللہ کے پیارے نبی جب قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی آپ جب دعا پڑھتے تھے تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اللہم تقبل من محمد و آل محمد, یہ دعا پڑھتے تھے آپ کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری پوری آل کی طرف سے قبول فرما. تو علماء نے کہا کہ آل محمد میں اللہ کے نبی کی امت میں اور آپ کی آل میں زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ جب قربانی کریں تو دل میں آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے, میرے گھر والوں کی طرف سے اور میرے مرحوم ابو کی طرف سے, میری مرحومہ امی کی طرف سے قبول فرمانا. تو آپ مرحوم کو شامل کر سکتے ہیں میت کو, میت کی طرف سے الگ سے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے, اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسرا سوال ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ دے سکتے ہیں. آپ کا کوئی پڑوسی ہے, تعلقات والا ہے یا کوئی غریب غیر مسلم ہے, دے سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ آپ کو اگر یہ ڈر ہے کہ یہ گوشت کے ساتھ شراب پیے گا تو آپ اس کو مت دیجیے. اگر یہ ڈر ہے کہ یہ غیر مسلم گوشت کے ساتھ شراب پیے گا تو وہاں پہ آپ اوائڈ کیجئے, بہانہ کر دیجئے, مت دیجیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا اصول ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کام میں ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا. ہم گوشت دے سکتے ہیں مگر ہمارے گوشت کی وجہ سے وہ شراب ساتھ پہ پیے گا تو ہم برائی کے کام میں اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے. اور تیسرا سوال ہے بے نمازی کی قربانی قابل قبول ہے یا نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوگی, لیکن ہاں یہ ضرور کہیں گے اسلام میں نماز کا درجہ زیادہ ہے, قربانی کا اس کے بعد میں ہے. قربانی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جنت خطرے میں نہیں ہے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت خطرے میں ہے. نماز یہ توحید کے بعد دوسری سب سے اہم چیز ہے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قربانی کے لیے تو بہت شوق اور جذبہ دکھاتا ہے, نماز سے دور ہے. اس لیے ہمارے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے, نماز یا بالکل بے نمازی ہیں یا نماز کے معاملے میں کوتاہی اور لاپرواہی کرتے ہیں, بڑے ادب سے کہوں گا کہ بھائیو قربانی سے بڑی چیز نماز ہے, اور نماز بھی قربانی چاہتی ہے. آرام قربان کرنا پڑے گا, ٹائم قربان کرنا پڑے گا. تو جانور کی قربانی کرنے سے پہلے اپنے نفس کی خواہش کی قربانی کرو اور نماز کی پابندی کرو. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ابراہیم کی توحید سے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری توحید کو مضبوط بنائے, ہمیں شرک کی تمام شکلوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد.